یہ حقوق بیان کیے گئے ہیں. اتباع سنت رسول، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق میں بیان کیا گیا. اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صلہ کیا ملتا ہے یہ دیکھنا ہو تو پھر سیرت صدیق اکبر کو پڑھیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانبرداری اختیار کی، ان کی محبت میں زندگی بسر کی، ان کی اطاعت میں زندگی بسر کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کا ان کے لیے صلہ یہ بیان کرتے ہوئے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. ان کے لیے جو وہ بڑا اعلان کیا گیا کہ یہ آگ سے دور رکھے جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، غلامی کا، فرمانبرداری کا صلہ دنیا نے پھر دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں لایا گیا تو آپ نے اپنے روضہ اطہر کا دروازہ کھول کے انہیں اپنے پاس بلا لیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی قبر انور کا پہلو عطا کیا، اپنا پڑوس عطا کیا، اپنے جوار میں جگہ عطا کی، اپنے قرب میں جگہ عطا فرمائی. اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صلہ دیکھنا تو پھر حضرت مولا کائنات، مولا مشکل کشا، علی المرتضیٰ، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی مبارک سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے جب مقام صحبہ میں نماز عصر کو قربان کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں اپنے پاس بلایا، بٹھایا زانو علی المرتضیٰ پر سر انور رکھ کے، اب آپ آرام فرما رہے ہیں، وحی کا نزول ہے. اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا ہے، اطاعت رسول میں بیٹھے ہیں، نماز عصر قربان کر دی. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتے ہوئے کیا کہا تھا؟ انہو کان فی طاعتک و فی طاعت رسولک. اے اللہ، علی تیری اطاعت کر رہے تھے اور تیرے رسول کی اطاعت کر رہے تھے، بس ان کے لیے ڈوبے سورج کو پلٹا دے. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت رسول کا صلہ دنیا کو دکھا دیا کہ محبت رسول میں، اتباع رسول میں قربانیاں دینے والے خسارے میں نہیں رہتے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں سورج ایک ہے، یہ جب ڈوب رہا تھا عرب میں تو کئی ممالک میں طلوع ہو رہا ہوگا، کہیں ظہر کا وقت ہو رہا ہوگا، کہیں طلوع کا وقت ہو رہا ہوگا. اب جب پورے سسٹم آف دا نیچر کو چینج کر دینا، ایک نماز کے لیے چاہتے تو قضا پڑھا دیتے، قضا نہیں پڑھائی. بتانا یہ تھا کہ محبت رسول میں نماز قضا نہیں ہوا کرتی، ادا ادا ہوا کرتی ہے. اور اطاعت رسول کا، اتباع رسول کا صلہ دکھانا تھا. اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نماز عصر کے لیے ڈوبے سورج کو پلٹایا، دھوپ چمکی، سائے پھیلے، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نماز عصر ادا کی. یہ اتباع رسول کا صلہ دنیا کو دکھایا گیا. اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صلہ اگر کوئی دیکھے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرے. وہی مکہ، وہی مکے کی گلیاں، وہی گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹے جانے والے جو وہ دستوں وہ بیاباں، یہاں مکے کی گلیوں میں ان کو گلے میں رسی ڈال کے کوئی گھسیٹے، کوئی تپتی ریت پہ لٹا کے مارے، کوئی پاس نہ بٹھائے، کوئی برابر نہ بیٹھنے دے، کوئی بات کرنا پسند نہ کرے، کوئی دوست بنانا پسند نہ کرے، کوئی جو ہے وہ پاس بیٹھنے کی اجازت نہ دے. اس طرح پیسوں کے عوض بیچے اور خریدے جانے والے حبش کے اس غلام کو جب مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب ہوتی ہے، جب حضور علیہ السلام کی محبت کا جام نصیب ہوتا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آتے ہیں تو پھر فتح مکہ کے دن انہی کو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیتے ہیں. مکے کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے خاندان کا دعویٰ رکھنے والے سردار نیچے بیٹھے ہیں، اور یہ حبش سے چلنے والے غلام، یہ پیسوں کے عوض بکنے والے غلام، اسی مکے کی گلیوں میں گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹے جانے والے غلام، یہ کعبے کی چھت پہ کھڑے اتباع رسول کا صلہ دنیا کو دکھا رہے ہیں. اور زبان حال سے دنیا کو بتا دیا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، سرکار نے خرید کر انمول کر دیا. دنیا محبت رسول کا صلہ تو دیکھو، اتباع رسول کا صلہ تو دیکھو، اطاعت رسول کا صلہ تو دیکھو، ان کی غلامی کا صلہ تو دیکھو. دنیا میں بھی خسارہ نہیں، آخرت میں بھی خسارہ نہیں. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا من احب سنتی
فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ۔ بہت بڑی بشارت دے دی۔ ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں، دنیا دھوکہ دے جاتی ہے۔ ہم اولاد سے محبت کرتے ہیں، اولاد کبھی نافرمان بھی ہو جاتی ہے۔ ہم دوست سے محبت کرتے ہیں، دوست کسی موقع پہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ہم مال سے محبت کرتے ہیں، مال میں خسارہ ہو جاتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، مدینے والے کی محبت میں نہ خسارہ ہے نہ نقصان ہے۔ اور محبت کا درجہ کیسے بیان کیا؟ ایک حدیث میں سنت کو زندہ کرنے والے کے لیے فرمایا، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور اس حدیث میں فرمایا من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی فقط احبانی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبانی، اور جس نے مجھ سے محبت کی خسارے میں نہیں ہے، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ یہ صلہ